والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن ولا یأتون بمثلہ لو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ لكل حول من الأعوان المقتحمين۔ يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العممی۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کو نبوت کی دلیل کے طور پر معجزات سے نوازا۔ ان کی تعداد مختلف ہے، کسی کو ایک معجزہ، کسی کو 2 معجزے، کسی کو درجنوں معجزے، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو پروردگار عالم نے آپ کو سرتاپا معجزہ بنا کر بھیجا، بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ اور حضور علیہ السلام کے جو معجزات ہیں ان میں ایک خصوصیت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ بھی عطا فرمائی کہ باقی انبیاء کے معجزے ان کی ظاہری حیات میں ان کے امتیوں نے دیکھے، لیکن حضور علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا جو قیامت تک کے لیے باقی ہے، قیامت تک کے لیے وہ معجزہ باقی ہے، اور وہ معجزہ قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں ہے۔ حضور علیہ السلام کے تمام معجزات سے جو سب سے افضل ترین معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہے، اور قیامت تک کے لیے۔ اور اللہ پاک نے پہلے انبیاء کو جو معجزات عطا فرمائے ان کی امتیں اپنے اپنے دور میں ان چیزوں میں مہارت اور کمال رکھتی تھی، تو رب تعالی نے اسی طرح کے ان کو معجزات عطا فرمائے۔ لیکن حضور علیہ السلام کا جب زمانہ اقدس آیا تو آپ کے اس ظاہری نبوت کے زمانہ اقدس کے اندر، کیونکہ ویسے تو سارے زمانے حضور کے ہیں، لیکن ظاہری دنیا کے لحاظ سے، جسمانی دنیا کے لحاظ سے حضور علیہ السلام کی جب جلوہ گری ہوئی تو جس قوم میں آپ تشریف لائے ان کو مردے زندہ کرنا، بیماروں کو درست کرنا، اندھوں کو بینا کرنا، ان چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی، بلکہ ان کو اس بات میں دلچسپی تھی کہ کوئی ہمارے جیسی بات بھی کر سکتا ہے کہ نہیں، ہمیں قوت گفتار ہے، ہم بولتے ہیں زمانہ ہمیں سنتا
لوگوں کے دلوں کے اوپر اپنی گفتگو سے ایک سحر طاری کر دیتے ہیں. جب ہم بولتے ہیں لوگ کان لگا کر سنتے ہیں کہ بولنے والا بول رہا ہے. ان کو ناز تھا اپنی طلاقت لسانی پر، اپنی سلاست زبانی پر، اپنی گفتار کے اوپر. اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے اور باقی دنیا کو عجمی کہتے تھے کہ جی ہم عربی ہیں، ہم بول سکتے ہیں، اور باقی دنیا گنگی ہے، یہ عجمی ہے. ان کو اس بات پہ بڑا فخر تھا اور بڑے کلام لکھتے تھے، مقابلے ہوتے تھے، اور ان میں جو شعر و ادب میں، جو فصاحت و بلاغت میں، جو زبان دانی میں ان میں سے بڑھ جاتا تو وہ اس کی عظمت کو تسلیم کر لیتے. یہ صورتحال ان کی تھی. تو رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب میں بھی آپ کو ایسا عظیم و شان معجزہ عطا فرماؤں گا کہ ان کی زبانیں اس کے سامنے گم ہو جائیں گی، یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور وہ معجزہ قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں ہوگا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسی لیے کہا کہ تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان. قرآن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رہتی دنیا تک کا معجزہ فصاحت و بلاغت سے بھرپور. اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو تلوار کے سامنے شیر کہتے تھے، جو نیزوں کے سامنے شیر کہتے تھے، حالت جنگ میں شیر کہتے تھے، ایک دوسرے سے بات کرنے میں شیر کہتے تھے، اور اپنی زبان دانی پہ بڑا ناز کرتے تھے، اور فصاحت و بلاغت ادب کے ہر پیرائے کے اندر وہ ہر دروازے سے اندر داخل ہوتے تھے. لیکن جب قرآن آیا تو پھر ان کو نہ آگے آنے کی جرأت ہوئی، نہ پیچھے سے کہیں داخل ہونے کی جرأت ہوئی. قرآن مجید فرقان حمید نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں، یہ پروردگار عالم کا کلام ہے، اور اس کا مقابلہ کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں. اور پھر یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ حضور علیہ السلام کے ہر معجزے سے کوئی نہ کوئی مسئلہ ثابت ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی لوگ استنباط کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس سے احکام شرعی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن تمام معجزات سے بڑھ کر جس میں سب سے زیادہ احکام شریعہ ثابت ہوتے ہیں وہ قرآن مجید ہے. اس میں احکامات بھی ہیں، اس میں اوامر بھی ہیں، اس میں نواہی بھی ہیں، اس میں منکرات سے روکا بھی گیا ہے، اس کے اندر سچ بولنے کی تلقین بھی ہے، جھوٹ سے بچنے کی تلقین بھی ہے، ملاوٹ سے بچنے کی تلقین بھی ہے، عدل و انصاف سے کام لینے کا حکم بھی دیا گیا ہے. اس میں عبادات کی بات بھی کی گئی ہے، نماز روزہ حج اور زکات کی بات بھی کی گئی ہے. اس میں اخلاقیات کی بات بھی کی گئی ہے کہ اپنی گفتگو اچھی رکھو، لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ، والدین کا ادب اور احترام کرو، انبیاء کرام کی تعظیم کرو، اپنے ایک خدا کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، کسی کے اوپر زیادتی نہ کرو، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، برائی اور بدی اور برے کاموں سے ایک دوسرے سے کو روکو بھی صحیح، اور اجتناب بھی کرو، اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید فرقان حمید کے آپ پہلو دیکھیں، علوم دیکھیں، اس میں فنون دیکھیں. کون سا ایسا علم ہے جس کا سر چشمہ قرآن پاک نہیں؟ کون سا ایسا فن ہے جس کے اصول اور مبادیات رب تعالیٰ نے اس کلام میں ذکر نہیں فرما دیے؟ ہر پہلو سے، ہر زاویے سے، ہر علم کے لوگوں نے جب دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ ہمارا علم، ہماری زبان دانی، ہماری فصاحت و بلاغت، ہمارے بلیغ انداز یہ اپنی جگہ، لیکن قرآن پاک جیسی کوئی کتاب نہیں ہے. اور میرے بھائی اور دوستوں، پھر ایک اور چیز میں نے شروع میں عرض کیا، اور پھر آپ سب حضرات اس طرف متوجہ ہوں کہ فرمایا باقی انبیاء کے جو معجزے ہیں وہ ان کی زندگی تک محدود رہے، اور ان کی امتیوں نے دیکھے، بعد میں بات ختم ہو گئی. لیکن اللہ نے قرآن کی صورت میں حضور کو جو معجزہ عطا فرمایا یہ قیامت تک کے لیے قائم اور باقی. امام بصیری نے
جو حضور کی بارگاہ میں قصیدہ لکھا اور جس کو حضور کی بارگاہ سے قبولیت عطا فرمائی گئی، شرف قبولیت سے نوازا گیا، اس کے اندر ایک باب فی شرف قرآن کریم بھی ہے۔ اس میں حضور علیہ السلام کی مدح سرائی کے ساتھ ساتھ حضور کے قرآن کے معجزے کا بھی ذکر ہے۔ اور امام بصیری کیا عرض کرتے ہیں، دامت لدینا ففاقت کل معجزۃ من النبیین اذ جاءت ولم تدمی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو جو معجزہ قرآن کی صورت میں عطا فرمایا ہے وہ معجزہ ہمارے پاس ہمیشہ رہنے والا ہے، باقی تمام انبیاء کے معجزوں کے اوپر فائق بھی ہے، غالب بھی ہے، عظمت اور شرف والا بھی ہے، اس وجہ سے کہ ان انبیاء کے معجزے آئے اور ختم ہو گئے، آپ کا یہ معجزہ دعوت لدینا، یہ معجزہ قیامت تک کے لیے باقی ہوتا ہے۔ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ قرآن کا معجزہ قیامت تک کے لیے قائم ہے، قیامت تک کے لیے باقی ہے، اور دنیا اس کو دیکھتی رہے گی۔ یہ اعجاز ہے قرآن کریم کا، یہ اور یہی وجہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو کچھ اللہ نے بیان کیا، جو حقیقتیں اس میں بیان ہوئی، آج تک ان کو کوئی جھٹلا نہیں سکا۔ اب عرب دنیا کو جنگوں کی ضرورت کیا پڑی تھی؟ تلواریں اٹھاتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، لیکن قرآن کے چیلنج کو کیوں نہیں قبول کرتے؟ قرآن نے کہا فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تم سچے ہو لے آؤ قرآن کی ایک سورت کے مقابلہ میں، بلا لو اپنے مہدیوں کو، ایک سورت ہی قرآن کے مقابلے میں بنا کر دکھا دو۔ میرے بھائی اور دوستو، جنگیں لڑنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، تلواریں اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، قرآن کا یہ چیلنج تھا، اس کو قبول کرتے اور لے آتے ایک سورت قرآن کی سورت جیسی، لیکن نہیں لا سکے، نہ لا سکے، نہ قیامت تک لا سکیں گے۔ قرآن کا چیلنج ختم نہیں ہوا، یہ آج بھی باقی ہے، یہ سائنسی دور میں بھی باقی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن کی سورت جیسی سورت لا سکنا یہ کسی انسانی بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے، سیرت نگاروں نے اسی وجہ سے کہا، ابو سلیمان خطابی نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام نے یہ چیلنج ایسے نہیں کر دیا، آپ سے بڑا کائنات عالم میں کوئی ذہین، کوئی دانش مند، کوئی اور نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ چیلنج کیا ہے تو اس وجہ سے کہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور قیامت تک اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بندے کو شک ہو کہ کوئی ایسا کر لے گا تو بندہ چیلنج ہی نہیں کرتا۔ حضور نے چیلنج کیا اسی لیے، قرآن نے یہ چیلنج کیا اسی لیے، رب تعالیٰ نے یہ چیلنج فرمایا اسی لیے کہ سب کو معلوم تھا، میرے رب کو بھی معلوم تھا، حضور علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ رہتی دنیا تک قرآن کے اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکتا، قرآن کا مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ دوستان ذی وقار، یہ نہیں کہ کوشش نہیں ہوئی، بڑی کوشش ہوئی۔ اس زمانے میں بھی ایک شخص نظر تھا، اس نے کہا اور قرآن نے اس کو بیان بھی کیا کہ لو نشاء، کہ ہم بنا لیں گے مثل ھذا القرآن، اس قرآن کی مثل بنا لیں گے، لیکن نہیں بنا سکے۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن نے کہا یہ تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، فرمایا محبوب فرما دیجیے، اعلان کر دیجیے کہ اگر تم انسان اور جن اکٹھے ہو جاؤ اور اس قرآن کی مثل لانا چاہو، لا یاتون بمثلہ لو کان بعضهم لبعض ظہیرا، ایک دوسرے کی حمایتی بھی بن جاؤ، نہیں لا سکتے۔ قرآن کا چیلنج، سوال ہے کہ بات تو صرف انسانوں سے ہونی چاہیے تھی، قرآن نے جنوں کو کیوں چیلنج کیا؟ جنوں کی بات کیوں کی؟ اس لیے کہ اگر صرف انسان کی بات کی جاتی، کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا تھا کہ شاید جن اس کا کوئی مقابلہ کر سکے، وہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز لا سکے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ غلط فہمی بھی دور کر دیتے ہیں۔ یہ چیلنج صرف جن انسانوں کو نہیں، جنوں کو بھی ہے کہ جن اور انسان اس قرآن کا مقابلہ کریں، اس کی مقابلے میں کوئی صورت لائیں، اور پھر دوسری بات یہ کہ اس سے ایک اور چیز
اور وہ یہ تھی کہ دنیا دیکھ لے کہ رب نے تو ان کو یہ بھی کہا کہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرے، لو کان بعضهم لبعض ظہیرا، ایک دوسرے کے مددگار ہو کر بھی اگر وہ قرآن کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو کریں، لیکن نہیں کر سکے۔ یہ رب تعالیٰ نے چیلنج ان کو اس وجہ سے دیا کہ کائنات والوں کو پتہ چل جائے کہ جب جن اور انسان آپس میں مل کر بھی قرآن کے مقابلے میں کوئی صورت نہیں لا سکے، اس کا چیلنج قبول نہیں کر سکے، تو صرف انسانوں کے بس کی تو بات ہی نہیں ہے۔ صرف انسان تو پھر اس چیلنج کو قبول کر ہی نہیں سکے۔ دوستان ذی وقار، یہ وہ عظمتوں والی کتاب ہے، یہ وہ شانوں والی کتاب ہے کہ قرآن نے کہا جن اور انس اکٹھے ہو جاؤ، اللہ اس کی کسی صورت کے مقابلے میں کوئی صورت لیکن نہیں لا سکے۔ کفار نے آپس میں میٹنگ کی، ایک روایت میں کفار نے میٹنگ کی اور کہا یار یہ کیوں نہ ہم اپنے میں سے ذہین فطین شاعر اور ادیب شخص کو بھیجیں، وہ حضور علیہ السلام کے پاس جائے اور ان کو سمجھائے کہ ہمارے معبودان باطلہ کو برا بھلا نہ کہیں اور یہ ہمارے درمیان آپس میں جدائیاں پڑ رہی ہیں، یہ نہ پڑھیں، نظریاتی حوالے سے ہم ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں وہ بھی نہ ہوں، اور وہ ہمیں ہمارے بارے میں جن خیالات کا اظہار کرتے ہیں آپ وہ بھی نہ فرمائیں۔ تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ بھئی ایک سیانہ بندہ عقل مند جو زیادہ اچھی گفتگو کر سکتا ہو، جس کو بڑی مہارت ہو، اس کو بھیجتے ہیں، وہ جا کر حضور سے بات کرے گا اور سمجھائے گا آپ کو۔ تو انہوں نے اس سلسلہ میں خطبہ بن ربیہ کا انتخاب کیا۔ یہ میں نے پہلے کہا کہ ایک روایت کے مطابق، دوسری روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے آپس میں اسی طرح بات کی اور وہاں خطبہ بن ربیہ موجود بیٹھا تھا اور اس نے کہا کہ جو تم لوگ یہاں موجود ہو تمہارے درمیان میرے سے زیادہ ضعیف ادیب بھی کوئی نہیں، شاعری کہنے والا بھی کوئی نہیں، ادیب بھی کوئی نہیں، اچھی گفتگو بھی میرے جیسی کوئی نہیں کر سکتا۔ میں جاتا ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، شاید اس طرح بات بن جائے۔ حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر اس نے عرض کی کہ جناب میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ میری بات سنیں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا سنوں گا، کہو۔ اس نے کہا جناب آپ کی وجہ سے ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں، آپ ہمیں بے وقوف اور احمق کہتے ہیں، ہمیں ہمارے باپ دادا کو کافر اور مشرک کہتے ہیں، اور اس سے ایک طرح کی سخت بے چینی پائی جاتی ہے ہمارے درمیان، اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ مجھے وہ وقت نظر آ رہا ہے کہ جب آنے والے دنوں میں ہمارے بھائی بھائی کے ساتھ، بیٹا باپ کے ساتھ تلوار لے کر ایک دوسرے سے نبرد آزما ہو جائے گا اور ہماری آپس میں جنگ ہوگی، اس حالت میں کہ ہم ایک دوسرے سے لڑیں گے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں اور میں آپ کو یہ آفر کرتا ہوں کہ اگر آپ کو مال و دولت کی ضرورت ہے تو ہم اتنا مال و دولت اکٹھا کر کے آپ کو دیں گے کہ آپ شہر مکہ کے سب سے امیر ترین شخص بن جائیں گے، اور اگر آپ کو سرداری کی ضرورت ہے تو ہم آپ کو سردار بنا دیتے ہیں قبیلے کا، اور اگر آپ کی خواہش بادشاہی کی ہے تو ہم آپ کو بادشاہ بھی تسلیم کر لیتے ہیں۔ جو آپ حکم فرمائیں گے ہم اسی حکم کو مانیں گے اور کبھی بھی آپ کے حکم کی خلاف ورزی بھی نہیں کریں گے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر کسی جن کا کوئی سایہ ہے یا سیب ہے تو آپ ہمیں اجازت دیں، ہم اپنا سارا مال و دولت لگا کر اس کا علاج کرانے کی بھی کوشش کرتے ہیں اگر آپ مناسب سمجھیں۔ یہ اس نے باتیں کی، حضور علیہ السلام نے بڑے غور سے سنی، اور سننے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ نے اپنی بات مکمل کر لی ہے؟ اس نے کہا جی مکمل کر لی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر سنو۔ حضور علیہ السلام نے قرآن پڑھا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ عربی لقوم یعلمون قرآن عربی لقوم یعلمون۔ آپ نے یہ پڑھی، پھر آیت سجدہ آئی، آپ نے جب سجدہ کیا تو اس نے کہا جی بس مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب میں جانے لگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب وہ واپس گیا تو وہ مشرکین جنہوں نے اس کو بھیجا تھا
انہوں نے جب اس کی واپسی کی چال ڈھال دیکھی، انداز دیکھا، ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ یار کوئی لگتا حالات اچھے نہیں ہیں. جس شان و شوکت سے یہ گیا تھا اور جو یہ مقصد لے کر گیا تھا، لگتا ہے وہ پورا نہیں ہوا. اس کے چہرے سے ہمیں لگ رہا ہے. بہرحال وہ آیا اور اس نے کہا جی سنائیں. انہوں نے کہا میں گیا ہوں، میں نے اس کا کلام سنا ہے. وہ کلام کسی کاہن کا نہیں، کسی جادوگر کا نہیں، کسی شاعر کا نہیں. سارا کلام سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں. اس نے کہا کہ اس کا مقابلہ ممکن نہیں. اور اسی صورت حامیم سجدہ میں جب حضور علیہ السلام نے یہ آیات پڑھی فَإِنْ عَارَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ جب یہ آیات پڑھی کہ جس میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ محبوب آپ ان کو ڈرائیں اور اگر یہ روح گردانی کریں تو آپ فرمائیے میں تمہیں ڈراتا ہوں اس طرح کے عذاب سے جو عاد اور سمود کی قوم کے اوپر اللہ نے نازل فرمایا تھا. جب یہ بات آئی نا تو اپنے دوستوں کو جب بتانے لگا تو اس وقت اس نے کہا کہ میں نے ان کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا کہ آپ اس سے آگے مجھے نہ سنائیں، مجھے ڈر آ رہا ہے اللہ کے عذاب سے. اور اس نے اپنے دوستوں کو کہا، عتبہ بن ربیعہ نے، کہ تم تو جانتے ہو نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ کوئی بات اپنے منہ سے زبان سے نکالتے ہیں تو وہ ہو کر رہ جاتی ہے. تو مجھے ڈر ہونے لگا تھا کہ کہیں آگے وہ کچھ ایسا بیان کریں اور اللہ بھی آسمانوں سے عذاب نازل کرے. یہ ایک کافر کی قرآن کے بارے میں اس کے ریمارکس ہیں، یہ اس کا کہنا ہے اور یہ اس کی قرآن کے بارے میں گواہی ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں دوسروں نے بھی سنا اور وہ پریشان ہو گئے. اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید فرقان حمید صرف فصاحت و بلاغت ہی نہیں رکھتا بلکہ اپنے اندر کس قدر تاثیر رکھتا ہے کہ سننے والے جو ہیں وہ لوگ جو ادیب ہیں، جو فصیح ہیں، جو بلیغ ہیں، زبان دان ہیں، وہ بھی اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ رحمان کا کلام ہے. دوستان عزیزان، اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ایمان لائے. آپ کے بھائی تھے اور ان کا نام انیس تھا. انہوں نے اپنے بھائی حضرت انیس کو بھیجا کہ بھئی جائیں اور وہاں سے خبر لے کے آئیں کہ شہر مکہ میں وہ جو ایک بلند پایا ہستی تشریف فرما ہے جن کے بارے میں ہمیں ایسی ویسی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، کہہ کے آئیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آپ جائیں اور ذرا چیک کر کے آئیں. اور انہوں نے کہا میں نے اپنے بھائی کو اس لیے بھیجا تھا، اب وہ بتا رہے ہیں کہ میرے بھائی وہ شخصیت تھے کہ زمانہ جاہلیت کے 12 شعراء کا ہم نے مقابلہ کرایا جو بڑے اعلیٰ قسم کے شاعر تھے. ان 12 کے 12 میں جس نے سب سے نمایاں پوزیشن حاصل کی اور پہلی پوزیشن حاصل کی وہ میرے بھائی، یعنی بڑے پڑھے لکھے سمجھدار عاقل بالغ باشعور بھائی کو میں نے بھیجا کہ آپ جائیں اور چیک کر کے ان کی بات سنیں، وہ کہتے کیا ہیں، وہ ان کا پیغام کیا ہے اور اس میں کیا حقائق ہیں. ان کے بھائی آئے، حضور علیہ السلام سے قرآن سنا اور پھر واپس گئے اور انہوں نے جا کر بتایا کہ شاعر تو میں ہوں، ان کے کلام شاعری والا کلام نہیں. فصاحت و بلاغت کو ہم جانتے ہیں، وہ کلام جو اس میں فصاحت و بلاغت ہے وہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں. اس میں نہ کہانت ہے، نہ جادوگری ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ رب کا سچا کلام ہے اور وہ ایسا کلام ہے جو تمام کلاموں کے اوپر غالب آنے والا ہے. یہ باتیں سن کر حضرت ابو ذر جو ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور ایمان لائے. تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان. یہی وجہ جس نے قرآن پاک جیسی کتاب کو سنا، پیغام کو سنا، وہ. اور پھر ایک عجیب بات ہوئی. اب اللہ کی شان یہ بھی دیکھیے کہ وہ جب چاہے تو وہ قرآن کے منکروں سے قرآن پاک کی عظمت کو اور بلند کروا دیتا ہے. کفار نے اکٹھ کیا، حج کا موقع آ رہا ہے، پوری دنیا سے لوگ آئیں گے. اس دور میں بھی حج ہوتا تھا، زمانہ جاہلیت میں بھی. تو لوگ آئیں گے تو مکہ میں جب آئیں گے تو ان کو پتہ چلے گا حضور علیہ السلام کا، اور وہ آپ سے متاثر ہوئے بغیر تو رہ نہیں سکتے تھے. جو بھی ملا
کی اجاز حسن بھی تیرے جڑ آوے ہو بک جا. جس نے مل لینا ہے پھر وہ ہمارے کام سے تو گیا. کیوں نہ کوئی ایسی ایک پوری کیسٹ بنائیں, ایک ایسا طریقہ کار بنائیں, آپس میں ہماری گفتگو ایسی ہو کہ جس میں تضاد نہ ہو, فرق نہ ہو, سب کی بات ایک ہی ہو, اور آپس میں ہم مل کر جو ہے نا اس پہ بات کریں. انہوں نے کہا کہ اچھا اس سلسلہ میں ولید بن مغیرہ جو ہے وہ ہم میں سے بڑا آدمی ہے اور بڑا کمال کا خطیب ہے اور بڑا ادیب ہے, اس سے مشورہ لیتے ہیں. ولید بن مغیرہ وہ شخص تھا کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ کے پاس آیا اور حضور ﷺ کو اس نے عرض کی کہ جناب کے اوپر جو کلام نازل ہو رہا ہے آپ مجھے سنائیں. حضور نے سنایا, آیات یہ پڑھی, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اکثر جمعے کے خطبے میں یہ آیات پڑھی جاتی ہیں. تو بے شک اللہ پاک حکم دیتے ہیں عدل و انصاف کا, لوگوں کے ساتھ اچھا کرنے کا, نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکنے کا, فحاشی سے روکنے کا اور سرکشی سے روکنے کا حکم دیتے ہیں. اور یہ ساری باتیں تمہارے لیے ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو, عبرت حاصل کرو. جب اس نے ایک مرتبہ سنا, اس نے پھر کہا مجھے دوبارہ سنائیے. حضور ﷺ نے جب دوبارہ سنا تو وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا. وہ اس نے سن یہ بات. پھر جب وہ دوستوں کے پاس گیا اس نے کہا میں نے ان کا کلام سنا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اچھا تم کیا رائے رکھتے ہو, کیا کہنا چاہیے. کسی نے کہا کہنا چاہیے کہ وہ شاعر ہیں. انہوں نے کہا شعر تو میں کہتا ہوں, ان کے کلام میں شاعری نہیں ہے. شاعری کے جتنی صنفیں ہیں ان سے تو میں واقف ہوں, قرآن میں ایسی بات نہیں ہے. اچھا پھر ہمیں کہنا چاہیے کہ وہ مجنون ہے. انہوں نے کہا مجنون تو الٹی سیدھی حرکتیں بھی کرتے ہیں اور وہ تو ماشاءاللہ ہر حوالے سے درست ہے, یہ کام بھی نہیں بن سکتا. انہوں نے کہا یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں, لگے رہے. تو آخر بالآخر اس نے کہا کہ میرے پاس اور تو کوئی چیز نہیں, کلام میں نے اس کا سنا, وہ خوشنما ٹہنیوں جیسے پھل سے لدی ہوئی ہوتی ہیں, وہ اس طرح سے پھلوں سے لدا ہوا کلام ہے. اس کا اعلیٰ اوپر جو ہے وہ بھی اعلیٰ پھلوں سے لدا ہوا ہے اور اس کا نیچے جو ہے وہ بھی خوش ذائقہ ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم نکال سکیں. البتہ اتنا یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور ان سے دور کرنے کے لیے ہم لوگوں کو کہہ دیں گے کہ وہ جادوگر ہے, جو اس کے پاس جاتا ہے اس کا جادو اس کے اوپر چل جاتا ہے. اب ہم یہی کہیں گے. اچھا وہ ٹولیاں بن گئی, ہر چوک چوراہے پہ بیٹھ گئے, جو باہر سے آتے وہ ان کو بیان کرتے. اب اللہ کی شان دیکھیے کہ جن کو حضور ﷺ کا پتہ نہیں تھا, قرآن کا پتہ نہیں تھا, ان کافروں کے ذریعے اللہ نے یہ پیغام کی ایک صورت بنا دی کہ پوری دنیا کے اکناف و اطراف سے آنے والے لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ کے حبیب بھی مکہ میں ہیں اور اللہ رب العزت کا کلام قرآن پاک بھی مکہ کے اندر نازل ہو رہا. وقت بھی ہو گیا ہے. اب میں اسی تناظر میں اپنی بات سمیٹتے ہوئے, چونکہ ظاہر ہے کہ ہمارا بھی یہی کام ہے تقریر کرنا اور گفتگو کرنا, لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں اس سے قبل بھی جب وہ امریکن ملعون ایک پادری تھا ٹیری جونز, اس نے قرآن نازل حافظ کرنے کی کوشش کی, تو آپ بے شک ان دنوں کے حوالے سے گوگل پہ سرچ کر لیں, قرآن پاک کو سب سے زیادہ یورپ میں خریدا گیا اور پڑھا گیا اور لوگوں نے کہا دیکھیں تو صحیح اس میں ہے کیا. میں آج بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یورپ کے پاس قرآن کے اندر جو چیلنجز موجود ہیں ان کا کوئی جواب ہو, قرآن کے مقابلے میں وہ کوئی صورت لا سکے یا قرآن کے بیان کردہ حقائق کو وہ جھٹلا سکے, تو جلانے کی نوبت ہی نہ ہے. وہ لوگوں کو کہیں دیکھیں قرآن نے یہ بیان کیا ہے اور یہ بات غلط ہے, جبکہ حقیقت اس طرح ہے. وہ ایسا آج بھی نہیں کر سکتے, قیامت تک نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ قرآن ہے, یہ کتاب الہی ہے. تو پھر وہ بکھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں, سوائے اس کے کہ وہ جس طرح جس کے پاس دلائل ختم ہو جائیں تو پھر وہ گالیوں پہ اتر آ جاتا ہے, اپنی خوب سے باطنی کا مظاہرہ کرتا ہے, اپنے اندر کی جو بد فطرتی ہے اس کو سامنے لے آتا ہے. یہ ایک اس طرح کی کوشش ہے. لیکن میں یہاں ایک بات آج آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, اس مرتبہ یہ جو ناروے میں واقعہ ہوا, ناروے کی حکومت نے اس شخص کا ساتھ نہیں دیا, وہاں کی عوام نے اس کا ساتھ نہیں دیا, بلکہ جب اگلے دن جمعہ آیا تو مساجد کے ارد گرد لوگ, وہاں نارویجن لوگ جو تھے
جو غیر مسلم تھے انہوں نے مساجد کے ارد گرد انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی اور انہوں نے اس کو کنڈیم کیا، وہاں کی عوام نے کنڈیم کیا۔ اب یہ دیکھیں یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ وقت آ رہا ہے کہ پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اب وہاں ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بھائی اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہے تو لے آؤ مقابلے میں، جلانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس وجہ سے یہ ایک ایسے شخص کا، ایک ایسے ملعون کا فعل تھا جس کی عوام وہاں سے اب بھاگ رہی ہے۔ لیکن میں یہاں اس شخص کا تذکرہ بھی ضرور کرنا چاہوں گا کہ جس نے وہاں دیار غیر میں اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی آنکھوں کے سامنے جلنا جو ہے وہ گوارا نہ کیا اور فوراً ہی موقع پہ پہنچا اور اس ملعون کو اس نے جو ہے وہ ٹانگ دے ماری۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کی غیرت ایمانی کا یہی ثبوت ہے۔ وہاں ناروے کے مسلمان جو ہیں انہوں نے اس واقعہ سے قبل جب اس این جی او نے اور ان لوگوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے ایسا کرنا ہے تو وہاں انہوں نے اپلیکیشنز دی، وہاں کی حکومت کو کہا کہ یہ غلط اقدام کر رہے ہیں آپ روکیں، تو گورنمنٹ نے ان کو اجازت نہیں دی تھی ایسا کرنے کی، جو کام انہوں نے کیا ہے۔ اس وجہ سے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کا ایک پرتشدد چہرہ دکھانے کے لیے قرآن جلا رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی وہ کرنا چاہیں، لیکن اگر کسی مسلمان کے سامنے ایسا ہو رہا ہو تو پھر انسان اپنے جذبات پہ بہرحال قابو نہیں رکھ سکتا، خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اس مرد ہوش کو جس نے یہ کام کیا یا اس کے ساتھ جو اور بھی جوان تھے۔ لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ اسلام کا انتہا پسند چہرہ ہے کہ ہمارے سامنے قرآن جلے اور ہم دیکھتے رہے، نہیں۔ میں سمجھتا ہوں غیرت ایمانی کا تقاضا یہی ہے جو اس نے کیا، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن کو جلانے سے بچانے کے لیے وہاں یورپ میں بھی اب ایسے مسلمان کھڑے ہو گئے ہیں جو اس جرأت ایمانی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں جب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ اسلام کا پرچم یورپ کی فضاؤں میں بھی لہرائے گا، کیونکہ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، فانوس بن کی جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اور آخری بات یہ ہے تو اس کا ایک جواب دینے کا ایک یہ بھی ہے، ابھی ہم اعلان کریں نا کہ آج ہم نے ریلی نکالنی ہے تو یہ سڑکیں اور چوک بھر جائیں گے، سارے مسلمان بڑے جذباتی ہو کر آ جائیں گے، اور اگر ابھی ہم یہ اعلان کر دیں کہ جمعے کے بعد یہاں بیٹھ کر ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہے، قرآن خوانی کرنی ہے تاکہ ہم قرآن پڑھنے والے اور عمل کرنے والوں میں سے ہوں، تو پھر ایک ایک کر کے ایسے غائب ہوں گے کہ یہاں چند لوگ باقی رہ جائیں گے۔ یہ ہماری تصویر کا ایک دوسرا رخ ہے جس کا جذبات سے ہٹ کر میں نے پہلے بات کی کہ اس شخص کو خراج تحسین پیش کیا جس نے یہ کام کیا، جس نے روکنے کے سلسلہ میں یہ قربانی دی، جرأت کا مظاہرہ کیا، اور اسی طرح ہم ان لوگوں کو کنڈیم کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں جو قرآن جلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ ہمیں چاہیے نا کہ ہم بھی اپنی اداؤں پہ غور کریں، ہم بھی اپنے بارے میں سوچیں کہ یہ نوبت کیوں آتی ہے آخر کہ ہم جب عمل کی بات ہو قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے تو پھر ہمارا کردار کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف شادی بیاہ آ جائے، رسم و رواج آ جائے اور اس طرح کی صورت بن جائے، اور دوسری طرف جو ہے قرآن پاک کی تعلیمات آ جائیں، تو پھر کیا ہم شادی بیاہ پہ یہاں وادی سون میں لاکھوں کروڑوں خرچ نہیں کر رہے اور گوائیے اور میراثیوں اور بھنڈوں کے اوپر نہیں پیسے پھینک رہے لاکھوں کی صورت میں؟ میرے بھائی اور دوستو، کیا یہ قرآن کی تعلیمات ہے؟ لیکن مساجد کی حالت دیکھیں، چندہ کیوں مانگنا پڑتا ہے؟ مدارس کی حالت دیکھیں، مسلمانوں کے ملک میں چندہ کیوں مانگنا پڑتا ہے؟ ایک بات ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان باتوں کو سوچیں کہ حضرت اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خال ہوئے تارے کے قرآن ہو کر، اگر درس قرآن کو ہم نے نہ بلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اور یہ وہ نادے ہیں جو پتھر سے پار ہوتے ہیں، عجب ہے کہ تیرے دل پہ کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔